چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھے تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب انسان ہزار گناہوں کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی سہی اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی سہی اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، میں سنوں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں نا، تو آپ کی زبان سے نکلی ہر دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے، نصیب کو چار چاند لگائے گا بھی وہی۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھے گا بھی وہی۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ اللہ پاک آزمائش بہت مختصر رکھتا ہے، بس تم اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہو، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔